آنکھوں میں لگا لوں میں اسے سرما سمجھ کر، آنکھوں میں لگا لوں میں اسے سرما سمجھ کر، مل جائے اگر خاک کف پائے محمد۔ اور جو مجھ پہ ان کا کرم ہے، میرے نبی کا جو مجھ پر خاص کرم ہے، اس کرم کو بھی اپنے ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ فقط عشق نبی کی سب ہے حیدر برکتیں، یہ فقط عشق نبی کی سب ہے حیدر برکتیں، کیسی کیسی محفلوں میں مجھ سا کمتر چھا گیا۔ تو آغاز تقریر کا ہو چکا۔ چودھری معین نواز گھومن، آغاز سے قبل میں آپ کو تمہید شروع کرنے سے قبل میں آپ کو ڈاکٹر طہٰ حسین مصر کے، یہ نبینہ اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر، انہوں نے جو تاریخ اسلام لکھی ہے نا، ہسٹری کے بہت بڑے مورخ ہیں یہ ڈاکٹر طہٰ حسین۔ ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ان کا کتاب کا، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ پاک عرش بری پہ بیٹھا دو صورتوں میں بڑا جو ہے نا وہ بڑا عجیب انداز میں مسکرا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف دیکھ کے دو موقع ہیں۔ ایک موقع وہ کہتے ہیں جب میں اللہ رب جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی شخص کو پستی کی طرف، زوال کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور لوگ اس کے ساتھ کندھا لگا رہے ہوں، اس چیز سے نکالنے کے لیے، اس گرداب سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے اس کے ساتھ ہو رہے ہو نا کہ جی اس کو ہم بچا لیں گے، تو اس وقت بڑا سوچتا ہے کہ جسے میں پست کر رہا ہوں اسے بلند کون کر سکتا ہے؟ جسے میں پست کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلت کا مالک میرا پروردگار ہے، فتح اور شکست اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسرا موقع وہ کہتے ہیں جب میں کسی کو عزت دیتا ہوں، جب میں کسی کو فتح، نصرت، کامیابیوں سے، عزت سے ہمکنار کر کے بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہوں اور لوگ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، میں اس وقت ہنس رہا ہوتا ہوں کہ اس کو عزت تو میں دے رہا ہوں، آپ لوگ کیسے اس کی ٹانگ کھینچ کے لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ دو موقع ہیں۔ تو مجھے موقع یہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات یاد آئی جو انہوں نے تحریر فرمائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر واجب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت عزت سے نوازے، جس کو وہ عزت دے، ہم سب کا فرض ہے اس کا احترام کریں۔ یہ واجب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے فرمان کی تعمیل ہے کہ وہ جس کو عزت دے رہے ہیں ہم اس کی عزت کریں۔ یہ ہم پر واجب ہے کہ اللہ رب العزت جسے عزت دے ہم اس کی عزت کریں۔ اور چودھری معین نواز گھومن جنہوں نے یہ تقریب سجائی، جنہوں نے یہ محفل سجائی، آج اگر آپ ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا دائرہ کار دیکھیں اور اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس عزت سے نوازا ہے، عزت
ناکامیاں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. یہ اپنی لائف میں انسان کامیابی اور ناکامیوں سے موڑتا ہے. اور جو شخص مجموعی طور پر کامیابیوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اسے ہم کامیاب انسان کہتے ہیں. جس کی ناکامیوں کا تناسب زیادہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ناکام زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا. جس طرح چیتر کے مقابلوں میں استاد ندیم صاحب کامیاب رہے, خلیفہ نوید صاحب, ڈاکٹر غلام فرید صاحب کامیاب رہے, اور بہت سے دوست. یہ چیزیں فتح و شکست ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن پلیئر, کھلاڑی جس نے آپ کا دیارے غیر میں جا کے مقام بلند کیا, ابو ظبی گئے متحدہ عرب امارات UAE, ابو ظبی, دبئی, شارجہ, علین, جہاں گئے ایک داستان رقم کر کے آگے. وہ تاریخی کارنامے سر انجام دیے بخدا جن کا لوگ تصور کرتے ہیں, جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے, کاش ہم ایسا کر لیں. وہ معین نواز نے سچ کر دیے. اور اب اس سال بحرین گئے تو پھر پاکستان کا پرچم بلند کر کے آئے. میرے بھائیوں, میں نے سیالکوٹ میں آج سے 5 سال 6 سال پہلے ایک بات کہی تھی, قصوری, سیالکوٹی, فیصل آبادی کبوتروں کے جھگڑے پر. میں نے کہا تھا میرے بھائی ہم قصوری, لاہوری, فیصل آبادی, سیالکوٹی بعد میں ہیں, پہلے ہم پاکستانی ہیں. فرسٹ آف آل وی آر پاکستانی. اور بطور پاکستانی ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ اس دھرتی کا ایک عظیم سپوت جس نے اس دھرتی کو یہ شرف بخشا کہ دیارے غیر میں جہاں گیا ملک کا پرچم بلند کیا, یہ آپ کا ان کو داد دینا چاہیے, پپانجن ڈھول داد دینا چاہیے کہ یار واقعی معین نواز تم نے ہم کبوتر پروروں کے سر فخر سے بلند کر دیے کیونکہ تم ایک پاکستانی ہو. اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا مقام و مرتبہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے, جہاں جہاں سے گزریں گے وہاں وہاں سے مقام پیدا کرتے جائیں گے. اور میں ان کا احترام جس بات پہ زیادہ کرتا ہوں, میں ان کو ہر جگہ اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہی موٹیو ہے کہ فتح شکست گیم کا حصہ ہے, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جیتنا ہے تو مجھے جیت لو میدان میں آ کر, جیتنا ہے تو مجھے جیت لو میدان میں آ کر. رائٹ لیفٹ سے ٹانگیں نہیں کھینچنی, پالیٹکس نہیں کرنی میرے ساتھ. میرے ساتھ میدان لگاؤ. میدان میں اس کو اللہ نے عزت دی ہے, اس سال پھر عزت سے نوازا ہے. میں پھر کہوں گا یہ مجھ سمیت آپ سب کا فرض ہے کہ ہم اسے عزت سے نوازیں. میں اس کی تازہ مثال آپ کو دوں گا. لاسٹ سنڈے لاہور میں جس کا تقریب کا تقسیم انعامات تھی, ہمارے ہیوی ویٹ جیٹ میلہ جس کے لیے معین صاحب نے ہمیں عزت سے نوازا, شیلڈیں دی ہمیں. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں اتنا بڑا ٹورنامنٹ کروانے کا شرف حاصل ہوا. یہ سب اس کا کرم ہے, میرے مالک کا. اس میں یہاں ایک بات اسپیشل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جس وقت پہلے نمبر کا انعام دے رہے تھے, پہلے یہ میں آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں, پہلے اس میں پارٹیسپینٹ میں بھی تھا, میں لوزرز میں سے تھا. تو جب پہلی پوزیشن کے انعام دے رہے تھے تو مجھے عثمان بٹ صاحب نے کم از کم 3 مرتبہ اور میرے بھائی نے 2 مرتبہ اسٹیج پہ بلایا, جی آپ یہاں آ جائیں. لیکن میں انعام لینے والوں کے لیے کھڑے ہو کے تالی بجا رہا تھا مجمع میں, کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی تھی. میرا کام تھا میں ان کو عزت دوں. میں نے کہا میں ان کی عزت کے لیے یہاں تالی خود بجا رہا ہوں, کھڑا ہو کے میں نے وہاں نہیں آنا. میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں مجمع میں کھڑا ہو کے, کیونکہ اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ معین نواز ہم کو اللہ رب العزت نے عزت سے نوازا ہے, اس کو فتح عطا کی ہے, اس کو مقام بلند عطا کیا ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ اس کی رسپیکٹ کریں. دوسرا, اس سے ایسی تقاریب ہماری ہوتی رہتی ہیں, یہاں ہمارا مقصد صرف کھانا یا انجوائے کرنا یا ہلا گلا کر کے چلے جانا نہیں ہے. ہمیں یہاں ڈسپلن بھی سیکھنا ہے. ہمیں جا کے دنیا کے مختلف شعبوں میں یہ بتانا ہے کہ ہم کبوتر پرور منظم ہیں, ہم ایک سپورٹس کے کھلاڑی ہیں, کھیل کے کھلاڑی ہیں. We are the players of this sport.
ہم جب تک یہ لوگوں میں خود اپنا نظم و ضبط اور اپنی گیم کا متعارف نہیں کرائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کھیل کو آگے نہیں لے جا سکتے، اس کا مقام نہیں بلند کر سکتے۔ آج جب معین نواز صاحب نے مجھے کہا جی فنکشن ذرا تاخیر سے ہونا ہے تو وہ ایڈمنسٹریشن سے کہہ دیا جائے کوئی ہمیں کوئی تھوڑا پرابلم نہ ہو، تو ڈی پی او گجرات ہمارے بھائی شاہد صاحب میں نے ان کو ریکویسٹ کیا اور یہ بتایا کہ ہماری کبوتروں کے مقابلے کی تقسیم انعامات ہے، میں نے ان سے چھپایا نہیں کیونکہ مجھے فخر ہے کہ میں کبوتر پرور ہوں، میں نے کبھی ہیزیٹیشن اس بات سے نہیں کی، نہ مجھے کوئی توقف ہے کہ میرا فخر ہے کہ میں کبوتر پرور ہوں، اس لیے کہ میں اسے کھیل کے طور پہ لیتا ہوں، میں اسے انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ کھیل میں فتح بھی ہوتی ہے شکست بھی، بقول شاعر گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا کرے نہ جو گھٹنوں کے بل چلے، جو شہ سوار ہوتا ہے وہی گرتا ہے، جو تیراک ہوتا ہے وہی ڈوبتا ہے، جس نے پانی کے اندر نہیں اترنا اس نے ڈوبنا کیا ہے۔ That is the game، یہی اسپرٹ ہے۔ میرا میسج آپ تک یہ ہے کہ ایک اچھے کھلاڑی بنے، فتح شکست تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ میں بتا چکا ہوں، یہ کبھی آپ آزما لیں، وہی گولی شام کو بٹھا رہی ہوتی ہے، وہی گولی صبح بٹھا رہی ہوتی ہے، وہی کبوتر پھرتوں میں آپ کو اینڈ تک پرواز دے رہا ہے، وہی کبوتر صبح بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ جب میرے مالک کا حکم ہوتا ہے اس نے آپ کو عزت دینی ہے تو وہ کبوتروں کو ایسی طاقت عطا کرتا ہے، اڑانے والے کو ایسا وزڈم دیتا ہے کہ پرفارمنس دنیا کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب اس کا نظر کرم نہیں ہوتا تو تھوڑا سا کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ڈونٹ لوز ہارٹ، دل نہیں چھوٹا کرنا، تہمت بازی کسی پہ نہیں کرنی، بڑے دل سے اگر فتح کو ہم سینے میں میڈل بناتے ہیں تو شکست کا داغ پشت پہ نہیں لینا چاہیے، شکست کو بھی یہاں رکھیں کیونکہ یہ گیم کا حصہ ہے۔ مت انا کو اپنے قریب آنے دیں، اپنے کھیل سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے دنیا کو بتائیں کہ یہ کھیل ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ اگر یہ میرا میسج آپ نے پک کر لیا اور معاشرے میں یہ میسج دیتے گئے کہ یہ کھیل ہے، ہم اس کے کھلاڑی ہیں، ہمارے قواعد ہیں، ہم اس کے اصول ہیں، اور جیتنے والے کے احترام کرتے گئے، شکست کی والے کی حوصلہ افزائی کرتے گئے، بھائی کوئی بات نہیں، اگلے سال سے ہی پھر محنت کریں آپ، تو نہ کوئی تفرقہ ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، آخر میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جسے اللہ عزت دیتا ہے اس کی عزت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ میں اس بڑے مجمع میں معین نواز کھمن کو اللہ تعالیٰ نے جس عزت سے سرفراز کیا، جو ان کو عزت دی اس بڑے مجمع میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو جو اللہ نے عزت دی ہے میں اس کے لیے سلوٹ کرتا ہوں ان کو۔ بہت شکریہ جناب، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو شیلڈ بھی اسی طور پہ دی جائے، تو پلیز وہ آئیں اور شیلڈ وصول کریں۔ تالیوں میں جی، بھرپور تالیوں میں آپ کو۔ تالیاں بجائیے، آج اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑا ہی پرجوش قسم کا آپ نے خطاب اظہار خیال سنا استاد نایاب حیدر کا، سبق آموز بھی، معنی خیز بھی، اور حقائق پہ مبنی چیزوں کو آگے لے جاتے ہوئے ہمارے لیے افتخار کا مقام ہے، یہ خوشی کا ہی نہیں فخر کا بھی مقام ہے کہ ہمارے اس شوق کو نہ صرف اجاگر کرنے والی شخصیت اور پاکستان کا جھنڈا دیار غیر میں بلند کرنے والی شخصیت کو آپ ہی نہیں وہ لوگ بھی مان رہے ہیں۔ اور آج کے اس مخصوص موقع پر شیخ محمد بن ابراہیم الخلیفہ نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ایک حقیر سا تحفہ اپنی طرف سے بھیجا ہے۔